السلام علیکم۔ آج میں عمران فیروز صاحب کی نظم پڑھنے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے سسی۔ تو نظم شروع کرتے ہیں۔ نظم سسی۔ پنہل اب لوٹنا کیسا، محبت خان وعدے کے حرم میں گڑ گئی اب تو، میرے ہر خواب پہ مٹی کی چادر چڑھ گئی اب تو، میرے عشوے میرے غمزے ادائیں مر گئیں اب تو، دعائیں مر گئیں اب تو، وفائیں مر گئیں اب تو، پنہل صحرا گواہی ہے، یہ سانسوں کی تنابوں پہ تنا خیمہ گواہی ہے، ہتھیلی کی دراڑوں میں چھپے آنسو گواہی ہیں، کھنکتی ریت پہ الجھے اٹے گیسو گواہی ہیں کہ میں نے انتہا سے انتہا تک تم کو مانگا ہے۔ شہر بھمبور کے خستہ محلوں کے فقیروں سے، سڑک پر بچھ گئے ہر دم دعا کرتے غریبوں سے، یتیموں سے ضعیفوں سے دلوں کے بادشاہوں سے، نیازوں میں دعاؤں میں صداؤں میں پکارا ہے، اماوس رات میں اٹھ کر خلاؤں میں پکارا ہے، پنہل تم کیوں نہیں آئے۔ پرانی خانقاہوں میں شہر کے آستانوں پر، مزاروں مسجدوں میں مندروں میں دیکھ لو جا کر، کہیں تعویذ لٹکے ہیں کہیں دھاگے بندھے ہوں گے، کہیں دیوار پر کچھ خون کے چھینٹے پڑے ہوں گے، پنہل منظر دہائی ہے، یہ سب اس کی گواہی ہے کہ میں نے بے نشانی تک نشاں سے تم کو مانگا ہے۔ تمہارے کیچ کے رستے پہ میں ہر شام رکتی تھی، ہر ایک راہرو کے پیروں کو پکڑ کر التجا کرتی کہ میرا خان لوٹا دو، میرا ایمان لوٹا دو۔ کوئی ہنستا کوئی روتا کوئی سکہ بڑھا دیتا، کوئی تمہارے رستے کی مسافت کا پتہ دیتا، وہ سارے لوگ جھوٹے تھے سبھی پیمان کچے تھے، پنہل تم ایک سچے تھے، پنہل تم کیوں نہیں آئے۔ پنہل بھمبور کی گلیاں وہ کچی اینٹ کی نلیاں، جنہوں نے خادماؤں کا کبھی چہرہ نہیں دیکھا، انہوں نے ایک شہزادی کا نوحہ سن لیا آخر۔ دھڑک جاتی ہیں وہ ایسے اماوس رات میں جیسے کسی خوابوں میں لپٹی ماں کا بچہ جاگ جاتا ہے، وہ سرگوشی میں کہتی ہیں کہ دیکھو بھوک سے اونچا بھی کوئی روگ ہے دل کا، سنا کرتے تھے کہ یہ کام ہے بس پیر کامل کا، کہ وہ الفت کو مٹی سے بڑا اعجاز کر ڈالے، یہ کس گندی نے افشاں زندگی کے راز کر ڈالے۔ پنہل میں گندی مندی ہو گئی میں یار کی بندی، سو میری ذات سے پاکیزگی کا کھوجنا کیسا، پنہل اب لوٹنا کیسا۔ خدا کے واسطے مت دو، خدا کے پاس بیٹھی ہوں، رہینے خانہ کرب و بلا کے پاس بیٹھی ہوں، فلک کے کائنہ خانہ جہاں سے روشنی جیسے دعائیں لوٹ آتی ہیں، زمیں سنگ لاخ ویرانہ جہاں پر جانے والے لوٹ کر آتے نہیں لیکن صدائیں لوٹ آتی ہیں، پنہل آواز مت دینا، میں اب آواز کی دنیا سے آگے کی کہانی ہوں، میں ان شہروں کی رانی ہوں جہاں میں سوچ کے بستر پہ زلفیں کھول سکتی ہوں، جہاں میں بے کنار رازوں کی گرہیں کھول سکتی ہوں، جہاں پر وقت ساکت ہے نگاہ یار کی صورت، جہاں پر عاشقوں کے جسم سے انوار کی صورت، محبت پھوٹ کر ایک بے کناں حالے میں رقصاں ہے، مگر آواز مت دینا کہ ہر آواز صدمہ ہے، پنہل آواز مت دینا۔ پنہل تم آدمی نکلے، کسی ہوا کی سونی کوکھ سے دوجا جنم لے کر بھی تم ایک آدمی نکلے۔ میں آدم جام زادی تھی، میں شہر آرزو کی حسرت ناکام زادی تھی، مگر پھر بھی پنہل تم سے تمہارے دیدہ گم سے میری چاہت نے جس انداز سے نظر کرم مانگا، بتاؤ اس طرح اتنی ریاضت کون کرتا ہے، بتاؤ خاک سے اتنی محبت کون کرتا ہے۔ تمہارے ہر طرف میں تھی، میری آواز رقصاں تھی، میری یہ ذات رقصاں تھی کہ جیسے پھر طواف زندگی کو زندگی نکلے،
کہ جیسے گھوم کر ہر چاک سے کوزہ گری نکلے، مگر تم آدمی نکلے، پنہل تم آدمی نکلے، پنہل واپس چلے جاؤ۔ کہاں اسلام کا نگری میں ماتم کرنے آئے ہو؟ پنہل یہ ریت کے ذرے یہ خواہش کے فرشتے ہیں، جو اندیکھے پروں کے زام میں ٹیلوں سینوں سے اڑانے چاہتے ہیں پار نیلے آسمانوں کی۔ انہیں کیا علم کہ وہ پار تیرے کیچ کے جیسا، یہ اونٹوں کی قطاریں میرے اشکوں کی قطاریں ہیں، جو میرے گال کے صحرا کے ٹیلے سے گزرتی ہیں تو میرے دہن کے سوکھے کنویں تک رینگ جاتی ہیں۔ انہیں کیا علم کہ سوکھا کنواں بھنبھور کے جیسا۔ پنہل یہ ریت کے ٹیلے یہ احرام حقیقت ہیں، نہ جانے کتنے احراموں تلے قبر محبت ہے۔ کہاں اسلام کا نگری میں ماتم کرنے آئے ہو؟ تمہارے اشک اور نوحے یہاں کچھ کر نہیں سکتے، انہیں کہنا جو کہتے تھے فسانے مر نہیں سکتے۔ انہیں کہنا کہ وہ سسی جو آدم جام زادی تھی، جسے دل نے صدا دی تھی، جو اشکوں کی منادی تھی، وہ سسی ہجر کی رسی پہ لٹکی مر گئی کب سے، طلاقیں لے کے پردیسی سہاگن گھر گئی کب سے۔ یہاں کوئی نہیں رہتا سوائے ریگ بسمل کے، پنہل واپس چلے جاؤ۔ یہاں اندھی ہوائیں ٹھوکریں کھاتی ہیں ٹیلوں سے، پتہ دیتی ہیں جانے کون سے بے نام قاتل کا۔ یہاں کوئی نہیں رہتا سوائے ریگ بسمل کے، پنہل واپس چلے جاؤ، پنہل واپس چلے جاؤ۔